میں محترم فائنانس منسٹر صاحب کی 2 منٹ 3 منٹ توجہ چاہوں گا. میں فائنانس کا آدمی نہیں ہوں، لیکن ایز اے پارلیمنٹری افیئرز اس منسٹری کو بھی ڈیل کرتا رہا، اور کوئی 13 یا 14واں بجٹ ہوگا یا 13واں ہوگا جو میں اس کا حصہ ہوں. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. محترم اسپیکر صاحب، محترم فائنانس منسٹر صاحب، میں ہر بجٹ سپیچ کی یا بجٹ میں جب بھی فائنانس سے ریلیٹڈ بات ہوتی ہے تو میں ضرور اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ بطور مسلمان ہم جب تک سودی نظام سے نہیں نکلیں گے تو شاید ہم وہ بجٹ نہ بنا سکیں جس سے پاکستان کے مسائل حل ہو سکیں. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ بیک جنبش قلم آپ کے لیے یا ہمارے لیے بھی ممکن نہ تھا. اس کے لیے an effort of a lifetime is required جناب اسپیکر صاحب، کہ ہم سب مل کے اس چیز پہ فوکس کریں کہ 1 سال میں نہیں، 2 سال میں نہیں تو کم از کم 10 سال میں تو ہم کوئی منصوبہ ایسا بنائیں کہ ہم بتدریج سودی نظام سے نکلیں. فیڈرل شریعت کورٹ کا بھی فیصلہ ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 130 ہے میرے خیال میں. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. جناب منسٹر صاحب، اللہ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، دگنا اور تگنا یعنی کہ سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو اس امید پہ کہ اللہ تمہیں کامیابی دے. قائد اعظم محمد علی جناح کی جو 1 جولائی کی سپیچ ہے، منسٹر صاحب آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، مذاق اور گپ شپ پھر بعد میں بھی ہو سکتی ہے، خاص کر جو منسٹر صاحب آئے ہیں کل ان کی سپیچ ہم نے سنی ہے اور ہمیں پتہ ہے یہ کتنے سیریس ہوتے ہیں ان مسائل میں. قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ آئی شل واچ، افسوس صدا بصحرا میں اسپیکر صاحب کو سنا دیتا ہوں کیونکہ منسٹر صاحب انٹرسٹڈ نہیں ہیں قائد کی بات سننے میں. قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کو یہ کہا تھا کہ I shall watch with keenness the work of your research organization involving banking principles, practices compatible with Islamic ideas of social and economic life. قائد چاہتے تھے کہ ہم اسلامک ویژن کے مطابق، اپنے دین کے مطابق ہم اپنے بجٹ بنائیں، اپنے اسٹیٹ بینک کو چلائیں، اپنے بینکاری کے نظام کو چلائیں. وہ کہتے ہیں کہ the adoption of Western economic theory and practices will not help us in achieving our goal of creating happy and contented people. We must work our destiny in our own way and present to the world an economic system based on true Islamic concept of equality of manhood and social justice. We will thereby be fulfilling our mission as Muslims and giving to humanity the message of peace, which alone can save and secure the welfare and happiness and prosperity of mankind. جناب اسپیکر صاحب، اس سپیچ میں قائد آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ the Western economic system has given the world nothing but 2 world wars. تو وہ کیا چاہتے تھے؟ ہمارا دین کیا چاہتا ہے؟ آپ کا دل کیا چاہتا ہے؟ پوری قوم کیا چاہتی ہے؟ کہ ہم اس سودی نظام سے بھی نکلیں، اس قرض کے دلدل سے بھی نکلیں. ہمیں یاد ہے ہم چھوٹے سے تھے جب میاں صاحب نے وہ ایک لائے تھے کہ اپنا وہ قرض مکاؤ، ان کا جو بھی تھا. آپ کو شاید نہیں پتا، ایز اے اسٹوڈنٹ میں نے اس میں 2 دفعہ چندہ دیا تھا. میں نے شوکت خانم کو بھی چندہ دیا اور میاں صاحب نے جو وہ قرض مکاؤ کا کوئی پروگرام تھا، ہم بچے سے تھے، جا کے بینک میں 2 دفعہ اس زمانے میں مجھے یاد ہے 1 دفعہ 200 پھر 300 روپے پاکٹ منی سے جمع کیے کہ ہمارا قرض ختم ہو جائے گا. ہمارا تو قرض ختم نہیں ہوا، لوگوں کے باہر امپائر بنے. میں پولیٹیکل بات پہ نہیں جاتا، صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے 2 منٹ ضرور دیجیے گا، ملک کے فائدے کی بات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ فاقہ مستی لائے گی رنگ ایک دن، کہ قرض لے کے آئی ایم ایف سے کون سا ہم بجٹ بنا رہے ہیں. لیکن بہرحال محدود وسائل میں جو آپ نے بجٹ بنایا ہے، 2-3 نکات میرے کٹ موشنز کے مطابق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی دیکھیں بجٹ بنتا ہے، میں نے ہمیشہ یہ پڑھا ایز اے پولیٹیشین کہ بجٹ از اے پولیٹیکل ڈاکیومنٹ، اٹ از نیور اے فسکل ڈاکیومنٹ آف اکانومسٹ. اکانومسٹ نے اپنے وزیر اعظم اور اپنی حکومت کے ویژن کے مطابق بجٹ بنانا ہوتا ہے. یہاں حکومت اکانومسٹ کو کہتی ہے کہ بناؤ بجٹ، آئی ایم ایف سے مشورہ کرو یا ڈکٹیشن لو. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے بجٹ میں انصاف ہونا چاہیے. کیا انصاف ہو رہا ہے؟ اسپیکر صاحب، 1000 ارب کا ترقیاتی بجٹ ہے. 1000 ارب کے ترقیاتی بجٹ میں آخری 2 منٹ ہیں. 1000 ارب کے ترقیاتی بجٹ میں میرے صوبے خیبر پختونخوا کا حصہ 55 کروڑ ہے، جو 100 میں سے 0.05% بنتا ہے. 100 میں سے اشاریہ یعنی 1% کے بھی خیبر پختونخوا اہل نہیں ہے. فاٹا کو کیا دے رہے ہیں؟ بلوچستان کو کیا دے رہے ہیں؟ ساؤتھ پنجاب کو کیا دے رہے ہیں؟ سب کچھ تخت لاہور میں جمع کر. دوسرا، ایک قوم کا بچہ اگر صحت مند نہیں ہے اور ہاتھ میں قلم نہیں ہے،
पूरे हजारों अरब के PSDP में वाइंड अप कीजिए। आप 0.1% हेल्थ को दे रहे हैं, 0.1% एजुकेशन को दे रहे हैं, यानी कि तालीम की आपकी नजर में इज्जत क्या है? 1% भी नहीं है। एजुकेशन की 1% भी नहीं है। दूसरा जनाब, थैंक यू, फार्मर्स को, आखिरी बात, हमारे मिनिस्टर साहब और शहबाज शरीफ साहब क्या दे रहे हैं? 2000 अरब रुपए का नुकसान फार्मर्स उठा चुके हैं, किसान उठा चुके हैं। तो और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे जो नजर आती है वो ये है कि देखें, अगर हम अपनी कौम को कुछ नहीं दे सकते तो हमारे रवैयों से जनाब मिनिस्टर साहब नजर आना चाहिए कि हम इस मुल्क के मसाइल में सीरियस हैं। अगर आखिरी बात, अगर एक सरकारी मुलाजिम का काम 1300 की एक करोड़ा से हो सकती है, हम उनको 2.5, 4 और 5 और 7 करोड़ रुपए की गाड़ियां क्यों खरीद के दे रहे हैं? खुदा इस पे कट लगाइए, लैंड क्रूजर्स को बंद कीजिए, फॉर्च्यूनर्स को बंद कीजिए, 1300 की गाड़ियां खरीदिए, आप एक्सपेंडिचर्स को कम कीजिए, हम आपको सपोर्ट करें। हमारी जब हुकूमत आई हमने वज़रा के तनख्वाहें कम की, हमने पाबंदी लगाई। नीचे कैबिनेट डिवीजन में मिनिस्टर था, मेरे नीचे था, सारी लैंड क्रूजरें इमरान खान साहब ने बंद कर दी थी। हमारे पास 16 या 1300 सीसी गाड़ियां थी। इन चीजों पे फोकस कीजिए, खर्चे कम कीजिए, नौजवानों पे इन्वेस्ट कीजिए। बजट से PSDP उधर से उधर निकल गया। थैंक यू।